الحمد لله جل وعلا وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى وأمينه على وحي السماء شافع الشفعاء يوم الجزاء. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قد شغفها حبا صدق الله مولانا العظيم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید ہے تمام دوست احباب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا ہے کہ اللہ رب العزت آپ تمام حضرات کے علم میں، عمل میں، عمر میں، رزق میں، اولاد میں، کاروبار میں برکتیں، وسعتیں، رحمتیں عطا فرمائے، آمین. بہت سارے احباب اور ساتھیوں کی پرزور اصرار کے اوپر آج ہم اپنا یہ سبق، یہ ہمارا 8واں سبق ہے اور یہ ہم دے رہے ہیں اور اس کا تعلق محبت کے ساتھ ہے. اور ساتھیوں نے اصرار کیا ہے کہ بھائی محبت کے ایسے تو بے شمار عمل ہیں، بڑے بڑے عمل ہوتے ہیں، نہیں کیے جاتے. کوئی ایسا عمل دیا جائے جو مختصر ہو، بالکل مختصر ہو، لیکن اس کی تاثیر بہت زیادہ ہو. دیکھیں ایسے تو جو آج کا جو عمل ہے، اس عمل کے ساتھ بہت سارے اللہ رب العزت کے نام ملا کر بھی اس کو پڑھا جا سکتا ہے. اس کی زکوٰۃ کے بھی بہت سارے مختلف طریقے ہیں، لیکن آج کے سبق میں ہم اس کی زکوٰۃ کے 2 طریقے آپ حضرات کو بتائیں گے. اس طریقے سے آپ اس عمل کی زکوٰۃ ادا کر سکتے ہیں. اور جو احباب، جو ساتھی، جو افراد اس کی زکوٰۃ ادا نہیں کرنا چاہتے، وہ بغیر زکوٰۃ ادا کیے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. کیوں؟ اسی لیے کہ اللہ کے کلام میں فائدہ ہی فائدہ ہے. اللہ کے کلام میں نفع ہی نفع ہے. اللہ رب العزت نے اپنے کلام میں جو تاثیر پیدا کی ہے، یقین جانیں دنیا کے کسی کلام میں وہ تاثیر نہیں ہے جو اللہ نے اپنے کلام میں تاثیر پیدا کی. ہمیں سمجھ آ جائے، ہمیں اس کا طریقہ آ جائے، ہم سمجھنے والے بن جائیں، ہم سیکھنے والے بن جائیں. یاد رکھیں کتنے سال ہو گئے ہیں اس کام میں، لیکن ابھی بھی میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں نے اس کام کی الف با بھی نہیں سیکھی، اور ابھی بھی میں اس کام کو سیکھ رہا ہوں. کیوں؟ اسی لیے کہ اتنا بڑا علم ہے، اتنا بڑا علم ہے کہ جتنا بھی اس کو سیکھ لیں، جتنا بھی کر لیں، پھر بھی یہ جستجو رہتی ہے، یہ کوشش رہتی ہے کہ ابھی تو کچھ بھی نہیں سیکھا، مزید سیکھنے کی ضرورت ہے، ابھی تو کچھ نہیں سیکھا اور سیکھنا ہے، فلاں بھی کرنا ہے، فلاں عمل بھی کرنا ہے، فلاں عمل بھی کرنا ہے، فلاں کی بھی زکوٰۃ نکالنی ہے، فلاں کی بھی زکوٰۃ نکالنی ہے. کوشش میں لگے رہتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نفع بھی دیتے ہیں، فائدہ بھی دیتے ہیں، برکات بھی دیتے ہیں، اپنی رحمتوں کے دروازے بھی کھولتے ہیں. کیوں کھولتے ہیں؟ اسی لیے کہ جب ہم اس جستجو میں لگیں گے اور کوشش میں لگیں گے کہ ہم نے ایک چیز کو حاصل کرنا ہے، ہم نے اللہ کو اپنا بنانا ہے، اور اللہ کو اپنا بنا کر پھر یہ سارا نظام ہم نے ٹھیک کرنا ہے. نظام سے کیا مراد ہے؟ نظام سے، میری نظام سے جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، ہم نے مخلوق کی خدمت کرنی ہے. کہ ہم نے جو عمل سیکھنا ہے، ہم نے اس نیت سے سیکھنا ہے کہ اے اللہ آپ کی رضا کے لیے عمل سیکھتے ہیں، اور آگے مخلوق کی جو خدمت کرنی ہے وہ اسی لیے تاکہ ان کو نفع پہنچے، فائدہ پہنچے لوگوں کو ہم سے. تو میرے بھائیو، دوستو، بزرگوں، میرے احباب، میرے ساتھیوں، جو آج کا ہمارا سبق ہے اس کو آپ نوٹ کر لیں، ڈائری میں لکھ لیں. ٹھیک ہے؟ پہلا طریقہ زکوٰۃ کا، پہلا طریقہ اس کی زکوٰۃ کا یہ ہے کہ اس کو 41 ڈیز یعنی 41 دن کے اندر اس آیت مبارکہ کو میں جو ابھی آپ کو بتلانے لگا ہوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ 1.25 لاکھ دفعہ اس کو پڑھنا ہے. 41 دن میں اس کو 1.25 لاکھ پڑھیں گے، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ ایک دن میں
ایک دن میں 9000 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے ایک دن میں، اور 14 دن یہ عمل کرنا ہے، اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ یہ اس کا دوسرا طریقہ ہے۔ اور بھی مختلف طریقے ہیں اس کے، لیکن یہ 2 طریقے آپ نوٹ کر لیں۔ پہلا طریقہ 41 ڈیز یعنی 41 دن میں اس کو 1.25 لاکھ مرتبہ مکمل کرنا ہے، چاہے وہ ڈیلی کے جتنی مرتبہ مرضی ترتیب بنا لیں۔ کسی نے ایک دن 2000 پڑھ لیا، 10,000 پڑھ لیا، 5000 پڑھ لیا، 20,000 پڑھ لیا، وہ آپ کے اپنے اوپر ہے۔ ایک دن میں کسی ساتھی نے 1 لاکھ پڑھ لیا، باقی جناب والا باقی 39 دن میں اس نے جناب والا پورا کر لیا، ایسے بھی کر سکتے ہیں۔ لیکن 41 ڈیز میں اس کو مکمل کرنا ہے، اور وضو کے ساتھ اس کو مکمل کرنا ہے، پاکی ناپاکی کا خیال کرتے ہوئے اس کو مکمل کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ ناپاکی کی حالت میں شروع، ایسے کام نہیں کرنا۔ پاک صاف ہو کر، پاک صاف کپڑے پہن کر، اچھی سی بہترین جناب والا عطر یا خوشبو استعمال کر کے پھر اس عمل کو پڑھنا ہے، اور اس کی زکوٰۃ ادا کرنی ہے، اور نیت یہ رکھنی ہے کہ اے اللہ میں آپ کی رضا کے لیے یہ عمل کرتا ہوں، یا میں اللہ آپ کی رضا کے لیے عمل کرتی ہوں۔ کوئی بھی کر لیں، خواتین کر لیں، مرد کر لیں، کوئی بھی کر سکتا ہے اس کو۔ دوسرا طریقہ زکوٰۃ کا کہ روزانہ اس کو 9000 مرتبہ اس کو پڑھنا ہے، اور 14 دن تک اس کو پڑھنا ہے، بس یہ اس کی زکوٰۃ ادا ہو جائے گی۔ اچھا، اس کے بعد اس کو استعمال کرنے کے کیا طریقے ہیں؟ بہت آسان طریقہ ہے اس کو استعمال کرنے کا۔ کسی کے بھی دل میں اپنی محبت ڈالنی ہو، کسی کے بھی دل میں اپنی محبت کو پیدا کرنا ہو، چاہے وہ آپ کے سامنے موجود ہو، چاہے وہ آپ کے سامنے موجود نہ ہو، چاہے وہ آپ کے شہر علاقے میں ہو یا آپ کے شہر و علاقے سے باہر ہو، چاہے وہ آپ کے ملک میں ہو یا ملک سے باہر ہو، کہیں بھی ہو، آپ اس کے دل میں اپنی محبت کو پیدا کر سکتے ہیں۔ بہت ہی مجرب عمل ہے۔ زکوٰۃ ادا ہو گئی، اب آپ نے اس کی زکوٰۃ ادا کر لی، اب آپ اس کو جیسے مرضی استعمال کر سکتے ہیں۔ 3 دفعہ بھی کافی ہو جاتا ہے، 7 دفعہ بھی کافی ہو جاتا ہے، 11 مرتبہ بھی کافی ہو جاتا ہے، 41 مرتبہ بھی کافی ہو جاتا ہے، 101 مرتبہ بھی کافی ہو جاتا ہے۔ اب آپ نے اس کو پڑھنا ہے۔ جو ساتھی زکوٰۃ ادا نہیں کرنا چاہتے وہ اس سے ویسے فائدہ حاصل کر لیں۔ ہاں، اگر کوئی کندہ آپ کے پاس موجود ہے تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ اس آیت مبارکہ کو بسم اللہ الرحمن الرحیم قد شغفہا حبا 7 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کر اس کو پلا دیں، 21 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کر اس کو پلا دیں، 41 دفعہ پڑھ کے پانی پہ دم کر کر اس کو پلا دیں۔ اگر کوئی موجود نہیں ہے اس کا تصور کر کے آپ 7 دفعہ پڑھ لیں، 21 دفعہ پڑھ لیں، 41 دفعہ پڑھ لیں۔ اب جن ساتھیوں نے، جن احباب نے زکوٰۃ ادا کر لی وہ اس کی آزمائش بھی کر سکتے ہیں، سمجھ لیں، وہ ساتھی بھی، وہ احباب بھی یہ بات سمجھ لیں کہ ایک ساتھی نے اس کو 1.25 لاکھ دفعہ پڑھ لیا، اب وہ یہ چاہتے ہیں کہ میں یہ دیکھوں کہ بھئی اس کی یہ زکوٰۃ میں نے ادا کر لی ہے، اس کی تاثیر ہے نہیں ہے، مجھے اس کی تاثیر مل رہی ہے نہیں مل رہی، وہ اس کو سمجھ لیں کہ اب کیسے کرنا ہے۔ اب وہ یہاں بیٹھے ہیں، اس شہر میں بیٹھے ہیں، جس کے لیے عمل کر رہے ہیں وہ شہر سے باہر ہے یا ملک سے جہاں بھی ہے، یہاں تصور کر کے پڑھیں گے آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم قد شغفہا حبا، قد شغفہا حبا 7 دفعہ پڑھیں، 11 دفعہ پڑھیں، اس کا تصور کر کے پھونک مار دیں، اس کے تصور کر کے کہ وہ جہاں بھی ہے اس کا تصور کر لیں آپ اس کی، اور اس کو پھونک مار دیں اس کے اوپر، اور یہ تصور کریں کہ یہ میرے سے ابھی رابطہ کرے شخص، کہ یہ شخص میرے سے ابھی رابطہ کرے، اسی وقت میرے سے رابطہ کرے۔ اگر ان کی زکوٰۃ صحیح ادا ہوئی ہوگی وہ بندہ اسی وقت ان سے رابطہ کرے گا، یا چند منٹوں میں، چند لمحوں کے اندر وہ رابطہ کرے گا آپ سے۔ آپ سمجھ جائیں آپ کا عمل کام کر رہا ہے، یاد رکھیے۔ اور جو احباب زکوٰۃ ادا نہیں کرنا چاہتے، ویسے پڑھتے ہیں، ویسے پڑھنا چاہتے ہیں، تو ویسے بھی وہ پڑھ لیں، اللہ کا کلام ہے، تاثیر ہے اس کی، اور ایسی ویسی تاثیر ہے، کر کے دیکھیں انشاءاللہ، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ اس کی کیسی تاثیر ہے۔ کہ جو احباب زکوٰۃ ادا نہیں کرنا چاہتے وہ ویسے اس کو 21 دفعہ پڑھ لیں، 41 دفعہ پڑھ لیں، بندہ موجود ہے تو پانی پہ دم کر کے پلا دیں، موجود نہیں ہے تو تصور سے پڑھ لیں، انشاءاللہ اس کا بھی آپ کو رزلٹ اور نتیجہ ملے گا۔ اللہ رب العزت مجھے آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، اور ہر قسم کے حاسدین کے حسد سے، شریروں کے شرور سے، بغضیوں کے بغض عینات سے ہم سب کو محفوظ فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔